وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. 15ویں پارے کے شروع میں پہلا حصہ اس کا سورہ بنی اسرائیل ہے، اور 15ویں پارے میں جو دوسری سورت ہے وہ سورہ کہف ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں اللہ رب العالمین نے اسراء کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کا ایک نام بنی اسرائیل ہے اور اس کا ایک نام سورۃ الاسراء ہے۔ اسراء کا مطلب رات کی سیر۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے بیت المقدس مسجد اقصیٰ اس کی سیر کروائی تھی راتوں رات، اور صرف بیت اللہ سے بیت المقدس تک ہی نہیں بلکہ آگے پھر آسمانوں کی سیر بھی کروائی جس کو معراج کہا جاتا ہے۔ تو یہ سارا واقعہ ایک ہی رات میں ہوا۔ تو اللہ نے سورہ بنی اسرائیل جس کا ایک نام سورہ اسراء بھی ہے اس کی پہلی آیت میں اسی واقعے کا ذکر فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی زوردار انداز میں اس واقعے کا ذکر فرما رہے ہیں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو رات کو لے گئی اپنے بندے کو۔ اسریٰ میں رات کو لے جانے کا معنی ہے، رات کو لے گئی اپنے بندے کو، لیلاً رات کے وقت، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی، دور کی مسجد، وہ مسجد جو کہ بیت المقدس میں ہے۔ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے بہت برکت دے رکھی ہے۔ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد فلسطین، شام کا علاقہ ایک بابرکت علاقہ جہاں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ بہت بابرکت علاقہ ہے، روحانی اعتبار سے بھی اور باقاعدہ دیکھنے کے اعتبار سے بھی ایک سرسبز و شاداب علاقہ ہے۔ دنیاوی خوبصورتی بھی وہاں بہت زیادہ ہے، زرخیزی، اور اسی طرح روحانی طور پر بھی بڑا بابرکت علاقہ ہے۔ شام کا علاقہ، مسجد اقصیٰ کے ارد گرد کا علاقہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کو لے گئی مسجد حرام مکہ مکرمہ سے، یعنی مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس تک، وہ بیت المقدس جس کے ارد گرد ہم نے برکت دے رکھی ہے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، کیوں اللہ لے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اس لیے تاکہ اللہ فرماتے ہیں تاکہ ہم دکھائیں ان کو من آیاتنا اپنی بعض نشانیاں۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت سننے والے بہت دیکھنے والے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو رات کو لے گئے۔ یہ بہت عظیم الشان واقعہ ہے اور اللہ نے اس کا ذکر بھی بڑے زوردار انداز میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اسریٰ کے بعد بعبدہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو گرامر کی روح سے، لغت کی روح سے بعبدہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اسراء ہوا تھا یہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ تھا۔ اگر یہ صرف روح کے ساتھ ہوتا یا خواب کے طور پر ہوتا تو پھر بعبدہ کا لفظ نہ ہوتا۔ بعبدہ کا مطلب ہے کہ اللہ نے اپنے بندے کو ان کی ذات سمیت سیر کروائی، ان کے جسم سمیت، روحانی طور پر بھی اور جسمانی، یہ دونوں طرح کی سیر تھی۔ تو یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ وہ سفر جو کئی مہینوں پر محیط تھا اس زمانے کے حساب سے، تو اللہ تعالیٰ نے راتوں رات وہ سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کروا دیا،
اور صرف وہی سفر نہیں بلکہ آسمانوں کی سیر بھی کروا دی، معراج بھی اس کے ساتھ ہی ہوا۔ قرآن کریم کے آیت کریمہ میں اسراء کا ذکر ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف۔ احادیث مبارکہ میں اس آیت کریمہ کی تشریح میں جو احادیث ہیں اور دیگر احادیث، ان میں اسی اسراء کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر، اس کو اسراء کہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ معراج کا بھی ذکر ہے۔ مسجد اقصیٰ سے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے گئے تھے راتوں رات، جس کو معراج کہتے ہیں، تو وہ معراج بھی اسراء کے ساتھ ہوا تھا۔ یہ کب ہوا تھا، کون سی تاریخ تھی، کون سا مہینہ تھا، کون سا سال تھا، کوئی بھی چیز صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ لوگوں میں مشہور ہے کہ یہ 27 رجب کی رات تھی، 10 نبوی تھا، نبوت کو 10 سال گزرے تھے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یہ کوئی طے نہیں ہے کہ یہ 27 تاریخ تھی، 27ویں رات تھی، رجب کا مہینہ تھا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں نبی بنے ہوئے ابھی 10 سال ہوئے تھے، نبوت کا 10واں سال تھا۔ ان میں سے کوئی بھی چیز طے نہیں ہے۔ تاریخ چھوڑیں، مہینہ چھوڑیں، سال تک میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کی رائے یہ کہ یہ 10 نبوت کو نہیں، 5 نبوت کو یہ واقعہ ہوا تھا، جبکہ بعض ہجرت سے 1 سال پہلے اور بعض اس کو ہجرت کے بعد کا واقعہ بھی بیان کرتے ہیں۔ اللہ کو پتہ ہے حقیقی طور پر کہ یہ واقعہ کب رونما ہوا، اس کے اصل وقت کا اللہ کو پتہ ہے۔ اس کا سال بھی مبہم ہے، کجا یہ کہ تاریخ اور مہینہ وہ طے ہو۔ جب اس کا تاریخ اور مہینہ بھی طے نہیں ہے تو اس رات کو معراج کی رات کے طور پر منانا، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ نہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا، نہ کبھی صحابہ کرام نے منایا، تاریخ ہی اس کی طے نہیں ہے۔ اور اگر بالفرض اس کی تاریخ طے بھی ہو جائے، اصلاً اس کی تاریخ طے نہیں ہے، تاریخ طے بھی ہو جائے تب بھی اس رات کو منانا جائز نہیں ہے، سنت نہیں ہے، بدعت ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو 27 رجب کو آئندہ آپ کی زندگی میں جو رجب کی 27 رجب کی راتیں آئیں، نہ تو آپ نے اس رات کو 27 رجب کو معراج کی رات کے طور پر منایا ہے، نہ آپ نے، نہ آپ کے صحابہ اور ہمارے سلف صالحین نے، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سال کی کسی بھی رات کو معراج کی رات کے طور پہ منایا ہے۔ پہلی بات ہے تاریخ طے نہیں ہے، اور اگر تاریخ طے بھی ہو جائے بالفرض تو اس کے باوجود اس رات کو منانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے، تابعین اعظام نے، ہمارے ائمہ کرام نے، سلف صالحین نے اس رات کو نہیں منایا کبھی بھی۔ اور جو چیز اسلام کے قرن اول میں، اسلام کے شروع کے دور میں دین نہیں تھی، وہ چیز آج کیسے دین ہو سکتی ہے؟ امام مالک کے مشہور قول ہے کہ جو چیز اس دور میں دین نہیں تھی وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتی۔ تو بعبدہ سے میں ذکر کر رہا تھا کہ اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ واقعہ جسم سمیت ہوا ہے۔ اس سے ان لوگوں کا رد ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ اسراء اور معراج کا واقعہ ایک خواب کا واقعہ۔ اگرچہ میں آپ کو ذکر کر دوں، بعض احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانوں پر جانے کا ذکر خواب میں بھی آیا ہے، لیکن اس سے یہ مغالطہ نہ ہو کہ جو آپ آسمانوں پہ گئے تھے، معراج جو آپ کو ہوا ہے یہ خواب میں ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جسمانی طور پر معراج کروایا گیا ہے، اسراء اور معراج، یہ جسمانی طور پر ہوا ہے، قرآن سے ثابت ہے، اور احادیث مبارکہ سے بھی، صحیح احادیث مبارکہ سے، صحیح بخاری مسلم کے احادیث سے جسمانی طور پر معراج بھی ثابت ہے۔ اگرچہ صحیح احادیث میں ہی، صحیح بخاری وغیرہ کی احادیث میں ہی ایسے معراج بھی ثابت ہے جو خواب میں ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں آسمانوں پہ جانے کا ذکر ہے۔ تو یاد رکھیے کہ وہ یہی معراج نہیں ہے، معراج ایک نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سے زیادہ دفعہ آسمانوں پہ لے جایا گیا، تو کوئی ایک دفعہ اللہ نے آپ کو صرف اسراء اور معراج نہیں کروایا، جسم اور روح سمیت ایک دفعہ اسراء اور معراج ہوا ہے، لیکن خواب میں آپ اس کے علاوہ بھی آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی ہے، جس کے ثبوت ملتے ہیں، وہ الگ واقعے ہیں۔ اس بات کی دلیل
کہ یہ جسم اور روح سمیت تھا، ایک تو بعبدہ کا لفظ، اور دوسری اس بات کی دلیل کہ اگر ہم بالفرض کہیں کہ یہ جسم سمیت نہیں تھا، یہ صرف روح کے ساتھ تھا یا یہ صرف خواب تھا، تو خواب میں تو انسان بہت بعید چیزیں بھی دیکھ لیتا ہے، تو اس چیز کے لیے اتنا زوردار انداز اپنایا نہیں جاتا جو انداز یہاں اللہ نے اپنایا ہے۔ اللہ نے اپنی تعریف کی ہے اور انداز اس طرح کا ہے جیسے کہ بہت بڑا معجزہ ہو، اور یہ واقعی ہی اللہ کا بہت عظیم معجزہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ اللہ، وہ ذات جو رات کو لے گئی اپنے بندے کو۔ تو بڑا زور ہے اس انداز میں، تو یہ جو زور دیا گیا ہے تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ صرف خواب کا واقعہ نہیں ہے۔ اگر یہ خواب ہوتا تو خواب تو نبیوں کو چھوڑ کر انسانوں کو بھی بعض دفعہ ایسا خواب آ جاتا ہے، اور راتوں رات خواب میں دوسرے ملکوں کی اور دور دور کے ملکوں کی، اور کئی لوگ تو شاید اس دنیا سے بھی دوسری دنیاؤں کی بھی سیر کر آتے ہیں خواب میں۔ تو خواب میں یہ چیز نظر آنا یہ کوئی اتنی بعید بات نہیں ہے۔ تو اصل یہ معجزہ تب ہی بنتا ہے، زوردار انداز تب ہی یہاں ٹھیک بیٹھتا ہے جب یہ جسم اور روح سمیت ہو۔ تو یہ اس بات کے قوی دلائل ہیں، اور احادیث مبارکہ میں صراحت ہے اس بات کی کہ یہ جو ایک دفعہ اسراء اور معراج کا واقعہ ہے یہ جسم اور روح سمیت پیش آیا ہے۔ اور یہاں سے یہ بھی نکلتا ہے کہ کسی کی صفت بندہ ہونا یہ اس کی عظیم صفت ہے۔ کسی کو یہ کہنا کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کا کسی کو اپنا بندہ کہنا یہ اس کی بہت بڑی تعریف ہے۔ اللہ نے اصل میں ہمیں پیدا فرمایا ہے، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اور ہماری سب سے بڑی سعادت، سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ہم اللہ کی زیادہ سے زیادہ بندگی کریں، ہم اللہ کے سامنے زیادہ سے زیادہ عاجز ہوں۔ جو اللہ کے سامنے جتنا زیادہ عاجز ہوگا، جتنا زیادہ وہ اللہ کی بندگی کرے گا، اس کا اللہ کے ہاں اتنا بڑا مقام ہوگا۔ اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے مقام پر جو بڑے عظمت کے مقام تھے، جہاں اللہ نے اپنے بڑے بڑے معجزے بیان فرمائے، جہاں اللہ نے اپنی بڑی بڑی قدرت بیان فرمائی، جب اللہ نے وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اپنے نیک بندوں کا ذکر کیا تو اللہ نے ان کی یہی صفت بیان کی کہ وہ اللہ کے بندے تھے۔ آپ یہی مقام دیکھ لیجئے جہاں اللہ اپنا عظیم معجزہ بیان کر رہے ہیں، اور اس عظیم معجزے میں جب اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی تو عبدیت، آپ اللہ کے کامل اور عاجز بندے تھے، آپ نے کبھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، نہ آپ کے اندر کوئی خدا کی کوئی صفت تھی، آپ اللہ کے عاجز بندے تھے اور آپ نے بندگی کی انتہا کر دی، اور یہی آپ کی عظمت تھی، اور اللہ نے آپ کو اپنا رسول بھی بنایا تھا۔ اسی لیے جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں اسلام میں داخل ہونے کے لیے تو اس کلمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو عظیم صفات کا ہم اقرار کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عاجز بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کی عبدیت کا اقرار پہلے کیا جاتا ہے اور پھر آپ کی رسالت کا اقرار کیا جاتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول مانا جائے گا تو یہ آپ پر کامل ایمان ہوگا۔ کوئی بندہ کہ جی نہیں میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی کوئی صفات آپ میں ثابت کرے اور سمجھے کہ یہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں، وہ ابھی بھی زندہ ہیں اور ان کے پاس وہ اختیارات ہیں کہ وہ ہر ایک کی بات بھی سن سکتے ہیں، ہر ایک کی دعا بھی سن سکتے ہیں، ہر ایک کی مدد بھی کر سکتے ہیں، اور وہ عالم الغیب بھی ہیں، اور وہ جہاں جاتے ہیں چلے جاتے ہیں، کہیں بھی آ جا سکتے ہیں اور وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو گویا کہ اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تو مانا ہے، اللہ کا بندہ نہیں مانا۔ بندہ تو وہ ہوگا کہ جس میں بندوں والی صفات ہوں گی، اور اگر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی ایسی صفات بتانی ہے جو بندوں سے ماوراء ہیں تو پھر اس کی دلیل دینی ہوگی. صرف جذبات اور عقیدت کی بنا پر ایسی صفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت نہیں کی جا سکتی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ ہے اور اللہ پر بھی جھوٹ ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ صفات دی ہیں جب اللہ نے آپ کو وہ صفات نہیں دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب ماننا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا حاجت روا ماننا، بلکہ آپ کو چھوڑ کر آپ کی امت کے کچھ لوگوں کو مشکل کشا اور حاجت روا ماننا، یہ سمجھنا کہ آپ بیٹے دیتے ہیں، آپ اولاد دیتے ہیں، آپ ہماری ضرورتیں پوری کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنا، یا رسول اللہ مدد اور یا علی مدد، آپ کے بندوں آپ کے امتیوں سے مدد مانگنا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بعد میں مانتے ہیں، پہلے اللہ کا بندہ مانتے ہیں. اور جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے اس میں اللہ کی صفات نہیں ہوتی. اللہ نے جو بڑے بڑے مقام ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تعریف کی ہے اور آپ کا بڑا عظمت اور مقام بیان کیا ہے، وہاں آپ کو اسی صفت عبودیت کے ساتھ اللہ نے یاد فرمایا ہے، جس میں سے ایک مقام یہ ہے. اسی طرح سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین قرآن کے نزول کی بات کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ قرآن میں جو شک کرے تو اس کی یہ اور یہ سزا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کو ہم نے جو ہماری کلام ہے اس کو ہم نے نازل کیا ہے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس عظیم کتاب کو کس عظیم ہستی پر نازل فرمایا ہے، بڑا ایک عظمت کا مقام ہے. تو وہاں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی صفت بیان کرتے ہیں؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تمہیں شک ہو اس بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، یعنی قرآن، اگر تمہیں قرآن کے بارے میں شک ہو جس کو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، یہ بڑا عظمت کا مقام ہے. اگر آپ غور کریں تو اللہ اپنی عظیم کتاب جو اللہ کی آخری کتاب ہے، اللہ اس اپنے کلام کا اپنی کتاب کا ذکر فرما رہے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے وہ کتاب کس پر نازل کی؟ اللہ نے یہاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم صفت بیان فرمائی وہ اللہ کا بندہ ہونا، اللہ کا عاجز بندہ ہونا. انسان کا کمال ہی یہ ہے کہ انسان اللہ کے سامنے کتنا عاجز ہے. یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ ہم انسان کو اللہ کی بندگی سے نکال کر اس میں انسان کی اللہ کی صفات پیدا کرنے کی کوشش کریں. یہ کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے اور یہ اللہ کی توہین ہے. انسان کا کمال یہ ہے انسان اللہ کا عاجز بندہ ہو، کامل عبودیت اس کے اندر ہو. ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ قرآن اور قرآن کے نزول کا ذکر کرتے ہیں. جب بھی قرآن کے نزول کی بات ہوگی بڑا عظمت والا مقام ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بہت پاک ہے، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان یعنی قرآن کریم، قرآن کی صفت ہے فرقان، قرآن کا ایک نام ہے فرقان کیونکہ قرآن حق اور باطل میں فرق کرتا ہے. بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے نازل کیا فرقان کو اپنے بندے پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ تمام جہان والوں کے لیے ڈرانے والا بن جائے. تو یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی گئی ہے آپ کو بندہ قرار دے کر. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی عبادت کرتے تھے بیت اللہ میں، تو اس موقع پر کافر جو آپ کے مخالف تھے بدبخت، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح تنگ کرتے تھے. اللہ نے سورہ جن میں اس کا ذکر کیا ہے، اور اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا ذکر کیا ہے کہ آپ اللہ کی کس طرح عبادت کرتے تھے. اس موقع پر بھی اللہ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی ہے وہ عبد. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. کہ جب بھی اللہ کا بندہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے اللہ کے حضور، اللہ سے دعا کرتے، اللہ کی عبادت کرتے، تو یہ آپ کے مخالفین آپ کے ارد گرد ہو جاتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم صفت ہے کہ آپ اللہ کے عاجز بندے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صحیح حدیث مبارکہ میں، آپ نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، میرے بارے میں اس طرح مبالغہ نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کے بارے میں مبالغہ کیا اور ان کو اللہ کی بندگی سے نکال کر، حالانکہ وہ اللہ کے بندے تھے، ان کو اللہ کی بندگی سے نکال کر اللہ کا بیٹا یا اللہ ہی قرار دے دیا.
تو میرے بارے میں اس طرح مبالغہ نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں مبالغہ کیا. انما انا عبد، میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں. فقولوا عبد اللہ ورسولہ، اگر تم نے میرے بارے میں بات کرنی ہے، ذکر کرنا ہے، شان بیان کرنی ہے تو یہ کہنا کہ اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول. اس سے زیادہ بیان نہ کرنا، خدائی کوئی صفات میرے اندر نہ بیان کر دینا. صحیح حدیث کے اندر صحیح مسلم کی شاید روایت ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نصیحت ہے کہ جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں مبالغہ کیا، میرے بارے میں تم مبالغہ نہ کرنا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے گئے، جس کے ارد گرد ہم نے برکت دے رکھی تھی تاکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بعض نشانیاں دکھائیں. اللہ نے اسراء کے موقع پر بھی بہت سی نشانیاں دکھائیں. تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کروائی، ان کی امامت کروائی. گویا کہ عملی طور پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر قیادت اور سیادت کا شرف بخشا، اور آپ کو تمام انبیاء کا سردار، آپ ویسے ہی تمام بنی آدم کے سردار ہیں. اس طرح حدیث میں آتا ہے انا سید ولد آدم ولا فخر، میں تمام آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں. اور یہ بات میں فخر کے طور پر نہیں کہہ رہا، اللہ نے اس بات کو عملی طور پر ثابت کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں تمام نے نماز پڑھی. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام انبیاء کی امامت کروائی اسراء کے موقع پر بیت المقدس میں. اور پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے گئے، اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں. آسمان، جنت، جہنم، جبریل علیہ السلام، سدرۃ المنتہا، اور اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ دیا اور سورہ بقرہ کی آخری آیات دی. تو اللہ نے مختصر طور پہ اس واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے. اس سورت کا دوسرا نام سورہ بنی اسرائیل بھی ہے. اس کو بنی اسرائیل اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے شروع میں ہی بنی اسرائیل کا ذکر ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا، کہ جس طرح ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی بنایا، ان کو قرآن جیسی کتاب دی، اسی طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی تھی، یعنی تورات. اور ہم نے ان کو بنی اسرائیل کے لیے ہادی، رہبر، رہنما بنایا تھا. وہ بنی اسرائیل کے لیے نبی تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت صرف عرب کے لیے نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تمام انسانیت کے لیے ہے. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہہ دیجئے اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. لیکن سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ اور دیگر انبیاء، ان کی رسالت، ان کی نبوت مخصوص قوم کے لیے تھی. جس طرح اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے لیے ہادی بنایا تھا، صرف بنی اسرائیل کے لیے، بنی اسماعیل کے لیے، دیگر لوگوں کے لیے نہیں تھے. تو اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا پیغام دیا اپنی امت کو، کیا نصیحت کی، اللہ کا کیا پیغام پہنچایا. اس پیغام کا خلاصہ یہ تھا اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا، مشکل کشا نہیں بنانا. صرف ایک اللہ ہیں جو سب کچھ کر سکتے ہیں، جو حاجت روا بھی ہیں، جو مشکل کشا بھی ہیں، جو مشکلات بھی دور کر سکتے ہیں، جو نعمتیں بھی دے سکتے ہیں. اللہ کے علاوہ کسی کو یہ صفات نہ دینا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی بنی اسرائیل کو یہی نصیحت کی تھی. پھر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہیں ذریۃ من حملنا مع نوح، اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کرایا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کس کو مخاطب کر رہے ہیں؟ بنی اسرائیل کو، یہود کو اور نصارہ کو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے. کہ اے یہود و نصارہ، تم اللہ کے نبی پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تم قرآن کریم پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اللہ نے جو وحی بھیجی ہے اس وحی کو تم تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ جس اللہ نے تم پر اتنی نعمتیں کی ہیں تو تمہارا یہ فرض بنتا ہے تم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو. اور اللہ کی نعمتوں کے شکریہ میں سب سے پہلے کیا ہے کہ اللہ کی کتاب کو مانا جائے، اللہ کی وحی کو تسلیم کیا جائے، اللہ کے احکامات کو مانا جائے،
اللہ نے جس کو رسول مقرر کیا ہے ہمارے لیے اس کو اللہ کا رسول مانا جائے، یہ سب سے بڑا شکر ہے۔ سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے، توحید۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت دی تھی، دانائی دی تھی، اور وہ دانائی کیا تھی؟ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر کرتا ہے وہ اپنے آپ کے لیے شکر کرتا ہے، اللہ کو اس سے، اللہ کی بادشاہت میں اسے اضافہ نہیں ہوتا۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جو ناشکری کرے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شریک نہ بنانا۔ پچھلی آیت میں فرمایا کہ ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت اور دانائی دی تھی، یعنی شکر، اور اگلی آیت میں بتایا کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اسی حکمت اور دانائی کے موتی سکھائے ہیں، اور اس حکمت اور دانائی کے موتیوں میں سے سب سے قیمتی موتی کیا تھا؟ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ پتہ لگا توحید سب سے بڑا شکر ہے، اللہ کے رسولوں کو ماننا سب سے بڑا شکر ہے، اللہ رب العالمین کی کتاب کو، اللہ رب العالمین کی وحی، اللہ رب العالمین کے احکامات کو ماننا، یہ ہے اصل شکر۔ تو اللہ تعالیٰ واسطہ دے رہے ہیں بنی اسرائیل کو، یہود و نصارہ کو۔ اللہ فرماتے ہیں ذریۃ من حملنا، اصل میں محذوف ہے یا ذریۃ، یعنی اے اولاد اس کی، ان لوگوں کی جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کرایا تھا۔ انہ کان عبدا شکورا، بے شک وہ یعنی نوح علیہ السلام تھے شکر گزار بندے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کہاں سوار کروایا تھا؟ کشتی میں۔ اللہ تعالیٰ اپنا احسان بتلا رہے ہیں کہ میرا تم پر بہت بڑا احسان ہے، اگر میں تم پر یہ احسان نہ کرتا تمہارے آباء و اجداد پر کہ میں انہیں کشتی میں سوار کراتا تو آج تم موجود نہ ہوتے۔ آپ بتائیے کہ اگر اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو کشتی میں سوار نہ کراتے تو آج دنیا میں کون ہوتا؟ کوئی بھی نہ ہوتا۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے اللہ نے تمام بنی نوع انسان کو پیدا فرمایا ہے، تمام انسانوں کو پیدا فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام تمام لوگوں کے باپ ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے میں اللہ رب العالمین نے جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، پوری دنیا کو اللہ نے تباہ کر دیا، پوری دنیا کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ اگر باقی بچے تو وہ وہی لوگ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے انہیں بچا لیا جنہیں اللہ نے کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کرایا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا احسان بتلا رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ اللہ نے تمہارے آباء و اجداد کو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کرایا تھا، تم ان لوگوں کی اولاد ہو۔ اگر اللہ ان کو کشتی میں سوار نہ کرتا نہ وہ ہوتے، نہ وہ زندہ رہتے اور نہ ان کے بعد ان کی اولاد پیدا ہوتی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد یاد رکھیے جب اللہ نے طوفان نوح بھیجا ہے اس کے بعد آگے جتنی انسانوں کی نسل چلی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام سے چلی ہے، حضرت نوح علیہ السلام سے اور حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے جن کو اللہ نے کشتی پر سوار کرایا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ حضرت نوح بھی کشتی میں تھے، ان کے 3 بیٹے بھی کشتی میں تھے، سام، حام اور یافث، اور دیگر مسلمان بھی کشتی میں موجود تھے، اور ایک جوڑا بھی ہر مخلوق میں سے وہ بھی کشتی میں اللہ نے سوار کرا دیا تھا۔ اب جو انسانوں کی نسل چلی ہے وہ حضرت نوح اور ان کے 3 بیٹوں سے چلی ہے، اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ احسان جتلاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل ہوں یا ہم ہوں، ہم سب حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کی اولاد ہیں جنہیں اللہ نے کشتی پر سوار کرایا تھا۔ اگر اللہ انہیں کشتی پہ سوار نہ کراتے، اگر اللہ انہیں طوفان سے محفوظ نہ کرتے تو نہ وہ باقی رہتے اور نہ ان کے بعد کوئی آگے نسل انسانی پیدا ہوتی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں میرے احسان کو یاد کرو، تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کرایا تھا۔ اور پھر اللہ بتاتے ہیں کہ نوح تمہارے دوسرے باپ ہیں، آدم علیہ السلام سے ہماری ابتدا ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام گویا کہ اس لحاظ سے ہمارے دوسرے باپ بنتے ہیں، آدم ثانی بنتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں حضرت نوح کو یاد کرو، تو نوح علیہ السلام تو بڑے شکر گزار تھے
جب وہ شکر گزار تھے، جب تمہارا باپ شکر گزار تھا نوح، تو تم کیوں نہیں شکر گزاری کرتے؟ تم اللہ رب العالمین کی بات کیوں نہیں مانتے؟ اور میں ذکر کر چکا ہوں سب سے بڑا شکر کیا ہے؟ شرک نہ کرنا، اللہ کی توحید۔ سب سے بڑا شرک کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے رسول کو رسول ماننا، اللہ رب العالمین کی وحی، اللہ رب العالمین کی طرف سے اترنے والی کتاب، اس کے احکامات کو تسلیم کرنا، یہ سب سے بڑا شکر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کا قصہ بیان کرتے ہیں، اسی لیے اس سورت کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تورات میں ہم نے بنی اسرائیل کے بارے میں یہ لکھ دیا تھا کہ بنی اسرائیل زمین میں 2 دفعہ بڑا فساد کریں گے۔ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، ہم نے فیصلہ کر دیا تھا، ہم نے یہ طے کر دیا تھا بنی اسرائیل کے لیے کتاب میں، تورات میں، کہ تم زمین میں 2 مرتبہ بڑا فساد کرو گے اور تم بہت بڑی سرکشی کرو گے۔ جب پہلی دفعہ تم نے فساد کیا، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، جب تم نے پہلی دفعہ فساد کیا، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کو ناراض کیا، تو پھر کیا کیا اللہ نے سزا کے طور پر، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے اوپر اپنے بندے بھیج دیے، اولی بأس شدید، جو بہت طاقتور تھے، فجاسوا خلال الدیار، وہ گھروں تک گھس گئے، تمہارے گھروں میں بھی گھس گئے، وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور یہ بات پہلے ہی لکھی ہوئی تھی، ایسے ہی ہونا تھا، تورات میں اللہ نے یہ بات پہلے لکھ دی تھی کہ تم بڑا فساد کرو گے پہلی مرتبہ اور اللہ تمہیں اس کی پھر بڑی کڑی سزا دیں گے، اور اللہ تمہارے اوپر ایسے لوگوں کو غلبہ دے دیں گے جو تمہیں تہس نہس کر دیں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر ہم نے تمہیں ان پر غلبہ دے دیا۔ پہلی دفعہ بنی اسرائیل نے فساد کیا تو اللہ نے ان کے اوپر بڑے طاقتور لوگوں کو مسلط کر دیا۔ کہتے ہیں وہ جو جالوت کا واقعہ ہے، تو وہ جالوت نے بنی اسرائیل پر حملے کیے، ان کے گھروں کو تباہ کیا، ان کے بیٹوں کو قتل کیا، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا تابوت ان سے لے گئے تھے۔ تو یہ کیوں ہوا تھا؟ جب انہوں نے اللہ کی بہت نافرمانی کی تو اللہ نے جالوت کو ان کے اوپر مسلط کر دیا۔ بعض کہتے ہیں بخت نصر کو اللہ نے ان کے اوپر مسلط کر دیا، اللہ کو بہتر پتہ ہے۔ بہرحال انہوں نے بڑا فساد کیا، اللہ نے ان کو اس کی سزا دی۔ صرف گھر نہیں تباہ کیا، گھر نہیں اجاڑے، گھر ان کو قتل کیا، ان کے بچوں کو قتل کیا، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنایا، مسجدیں ان کی جو ہیں وہ تباہ کی، ان کی جو عبادت گاہیں تھیں وہ بھی۔ بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے توبہ کی، اللہ کی طرف رجوع کیا تو اللہ رب العالمین نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، ہم نے تمہیں دوبارہ غلبہ دے دیا تمہارے دشمنوں پر، جو دشمن تم پر غالب آئے تھے، جنہوں نے تمہیں تہس نہس کر دیا تھا، تم نے بہت لاکھوں لوگوں کو قتل کر دیا تھا، ہم نے تمہیں تمہارے دشمن پر بھی غلبہ دے دیا۔ یہ کتنے عرصے کے بعد ہوا یہ اللہ کو پتہ ہے، یہ لمبا عرصے کے بعد بھی غلبہ ہو سکتا ہے۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، ہم نے تمہاری مدد کی مالوں کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ، تمہیں ہم نے پھر مال دے دیے، پھر تمہیں ہم نے اولاد اور بیٹے دے دیے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور ہم نے تمہاری تعداد زیادہ کر دی۔ تعداد زیادہ ہونا یہ اللہ کی بڑی نعمت ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ آبادی زیادہ ہونا، تعداد زیادہ ہونا اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ آج ہمارے ہاں ہے کہ جی ہمارے زیادہ مسائل کی وجہ جڑ اصل میں زیادہ آبادی ہے۔ زیادہ آبادی کبھی بھی مسائل کی وجہ نہیں ہوتی، مسائل کی وجہ زیادہ آبادی نہیں ہے، مسائل کی وجہ اس آبادی کی تربیت نہ ہونا ہے، اس کی ٹریننگ نہ ہونا ہے، اس کی تعلیم و تربیت سے کوتاہی کرنا ہے۔ زیادہ آبادی چھوڑیں، اگر تھوڑی آبادی بھی ہو، اگر آپ اس کی ٹریننگ نہیں کریں گے، اگر آپ اس کی تربیت نہیں کریں گے تو وہ فساد ہی کریں گے۔ آپ مجھے بتائیے کہ اگر ماں باپ کی اولاد زیادہ ہو اور ماں باپ ان کی تربیت صحیح نہ کریں تو گھر میں فساد ہی ہوگا، لیکن اگر ایک بچہ ہو، اگر ماں باپ ایک بچے کی صحیح تربیت نہ کریں تو کیا پھر فساد نہیں ہوگا؟ پھر بھی فساد ہوگا اگر تربیت صحیح نہ کریں۔ تربیت صحیح کریں، وہ ایک بچہ ہو اس کی اچھی تربیت کریں، کہ وہ 10 ہوں ان کی اچھی تربیت کریں، تو وہ 10 اگر ہوں گے تو بہت زیادہ فائدہ کریں گے۔ اللہ نے ہمیشہ آبادی کو
احسان کے طور پہ ذکر کیا ہے۔ اللہ یہاں فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں دوبارہ غلبہ دیا تمہارے دشمن پر، تمہاری مال کے ساتھ مدد کی، بیٹوں کے ساتھ مدد کی، تمہیں زیادہ تعداد والا کر دیا۔ اللہ اپنا احسان بتا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم، تم زیادہ محبت کرنے والی، زیادہ بچے جننے والی عورتوں سے شادی کرو، میں قیامت کے دن تمہاری کثرت پر فخر کروں گا دیگر انبیاء پر۔ تو یہ کہنا کہ جی ہمارے مسائل کی وجہ آبادی ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اپنی آبادی کو کم کرنے کی کوشش کرنے کی بجائے صحیح تعلیم و تربیت کے وسائل مہیا کرنے چاہیے اور اس پر محنت کرنی چاہیے۔ اس وقت سب سے زیادہ آبادی چین کی ہے، اس وقت سب سے زیادہ خراب صورتحال چین کی ہونی چاہیے، لیکن وہ تو اس وقت امریکہ کا مقابلہ کر رہا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ جی آبادی سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، سب سے زیادہ آبادی اس وقت چین کی ہے، لیکن آپ دیکھیں وہ اس وقت امریکہ سے کئی معاملات میں آگے نکلا ہوا ہے دنیاوی ترقی کے مطابق۔ تو یہ آبادی دنیاوی ترقی کے راہ میں رکاوٹ نہیں ہے، اس کے لیے اصل میں ہم نے تیاری نہیں کی، ہم نے تربیت نہیں کی، ہم اصل میں وہ ہم نے نظم و ضبط نہیں بنایا، نظام نہیں بنایا کہ جس کے ذریعے ہم ترقی کر سکیں۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نیکی کرتے ہو تو اپنے آپ کے لیے نیکی کرتے ہو، وان اسأتم فلہا، اور اگر تم برائی کرتے ہو تو اپنے خلاف برائی کرتے ہو۔ اللہ کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، اسلام کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ تمہاری نیکی کا فائدہ تمہیں ہوگا دنیا میں بھی قیامت کے دن، اور تمہاری برائی کا نقصان بھی تمہیں ہی ہوگا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ تورات میں ہم نے 2 دفعہ لکھا تھا کہ تم 2 دفعہ فساد کرو گے۔ جب دوسرے فساد کا وعدہ آیا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب دوسرا تم نے فساد کیا تو پھر کیا ہوا کہ پھر اللہ نے دوبارہ تم پر تمہارے دشمن مسلط کر دیے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب دوسرا وعدہ آیا، جب تم نے دوسری دفعہ فساد کیا، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، یا محذوف ہے، پھر ہم نے دوبارہ تم پر اپنے بندے بھیج دیے، تمہارے دشمن۔ کیوں بھیجے؟ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، تاکہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں وہ۔ یعنی جب تم نے دوسری دفعہ فساد کیا، اللہ اتنا ناراض ہوئے کہ پھر اللہ نے تم پر ایسے بندے مسلط کر دیے جو تمہارے چہرے ہی بگاڑ دیں۔ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور وہ مسجد میں داخل ہو جائیں، كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے وہ پہلی دفعہ مسجد میں داخل ہوئے تھے۔ میں نے ذکر کیا تھا ابھی آپ کے سامنے کہ پہلی دفعہ وہ صرف انہوں نے یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو قتل نہیں کیا، انہوں نے ان کے بچوں کو قتل نہیں کیا، عورتوں کو لونڈیاں وغیرہ نہیں بنایا، صرف گھروں کو صرف تباہ نہیں کیا بلکہ مسجدوں عبادت گاہوں کو بھی تباہ کیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں جب تم نے دوسری دفعہ جب تم ٹھیک ہو گئے، اللہ نے تمہیں غلبہ دے دیا، اللہ نے تمہیں زیادہ بیٹے دے دیے، اللہ نے تمہیں زیادہ تمہاری تعداد کر دی۔ جب دوسری دفعہ تم نے فساد کیا، پھر اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے دوبارہ تم پر اپنے بندے مسلط کر دیے، تمہارے دشمن مسلط کر دیے، انہوں نے تمہارے چہروں کو بگاڑ دیا، تمہیں اتنا انہوں نے مارا پیٹا اور تہس نہس کیا کہ تمہارے چہرے بگاڑ دیے۔ اور مسجد میں، عبادت گاہوں میں وہ اس طرح داخل ہوئے، بیت المقدس میں اس طرح داخل ہوئے جس میں پہلی دفعہ داخل ہوئے تھے۔ پہلی دفعہ بھی بیت المقدس کا نقصان ہوا تھا، اس دفعہ بھی نقصان ہوا۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، تاکہ وہ تباہ و برباد کرتے ہیں ہر اس چیز کو جس پر وہ غالب آئیں۔ جب دوسری دفعہ انہوں نے فساد کیا تو ان کے دشمنوں نے جس پر وہ غالب آئے ملیا میٹ کر دیا ہر چیز کو، اینٹ سے اینٹ بجا دی ہر چیز کی۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ جب کوئی قوم اللہ کو ناراض کرتی ہے، فساد کرتی ہے، تو اللہ کا نقصان نہیں کرتی، پھر اللہ اس قوم سے بدلہ لیتے ہیں، اللہ اس پر دوسری قومیں مسلط کر دیتے ہیں، پھر وہ ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جاتی ہے، پھر صرف ان کی دنیاوی گھر اور ان کی یہ آبادی صرف تباہ نہیں ہوتی، عبادت گاہیں، مسجدیں بھی تباہ ہوتی ہیں، کھنڈرات بن جاتی ہیں بستیوں کی بستیاں اس موقع پر۔ آپ دیکھیں آج مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جب مسلمانوں نے اللہ کے وعدوں کا پاس نہیں کیا اور مسلمانوں نے جب فساد کیا تو اللہ کی کوئی یہود سے ناراضگی ہے اور مسلمانوں سے اللہ کی بڑی محبت ہے، کوئی بڑا تعلق ہے۔ اللہ کا تو تعلق اس سے ہے جو اللہ ہی مانتا ہے، جو اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرتا ہے۔ اگر یہود نے اللہ رب العالمین کی بات نہیں مانی، اللہ نے انہیں تباہ و برباد کیا، اور اگر مسلمان اللہ کی بات نہیں مانیں گے، اللہ انہیں بھی اسی طرح تباہ کریں گے، برباد کریں گے۔ آج یہ وقت آ گیا ہے کہ آج
ہمیں اگر مدد بھی لینی ہے ہمیں سب سے بڑے دشمن سے مدد لینی ہے۔ آج ہم مدد لیتے ہیں تو امریکہ کو بلا کر مدد لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں تم ہماری حفاظت کرو، حالانکہ سب کو پتہ ہے ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ آج ہم اپنی حفاظت بھی خود نہیں کر سکتے۔ اگر ایک اسلامی ملک پابندی لگاتا ہے کسی پر تو اپنے ہی ایک اسلامی ملک پہ پابندی لگاتا ہے۔ بھئی اگر پابندی لگانی ہے تو آپ سب سے پہلے ان لوگوں پر پابندی لگاؤ جو ہر لحاظ سے اللہ کے دشمن ہیں، یہودیوں پر پابندی لگاؤ سب سے پہلے۔ اسرائیل سے آپ رابطے بڑھا رہے ہیں اور اپنے اسلامی ملکوں پر آپ پابندی لگا رہے ہیں، ہر چیز ان پر بند کر رہے ہیں۔ بھئی اگر پابندی لگانی ہے تو انگلینڈ سے پابندی لگاؤ، امریکہ پر پابندی لگاؤ، غیر مسلموں پر پابندی لگاؤ جو بالکل جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، تمہارے دشمن ہیں۔ ان سے دوستی اور پھر جو ہے وہ اپنے مسلمان بھائیوں سے آپ کے آپس میں اختلاف ہو سکتے ہیں، ان اختلاف کو حل کیا جائے، ان کو حل کرنے کی بجائے ان پر پابندی اور غیروں سے دوستی ہے۔ تو یہ اللہ کا عذاب ہے ہمارے اوپر، جس طرح یہود پر اللہ کا عذاب آیا، بنی اسرائیل پر اللہ کا عذاب آیا۔ دوسری دفعہ جب انہوں نے فساد کیا، اللہ نے دوسری دفعہ ان کو ملیا میٹ کر دیا، تہس نہس کر دیا۔ اور یہ صرف 2 دفعہ نہیں ہوا یہود کے ساتھ، یہ 2 دفعہ تو اسلام سے پہلے کی بات ہے۔ پھر اسلام آنے کے بعد یہودیوں پر اللہ کی طرف سے کتنی ذلت اور کتنی مسکنت طاری ہوئی، اور یہودیوں کو پھر عیسائیوں نے کتنا تباہ و برباد کیا، مسلمانوں نے کتنا تباہ و برباد کیا۔ جو یہودی مدینہ منورہ میں آباد تھے، جب انہوں نے وعدہ خلافی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو بنو قینقاع کے ساتھ ان کی بے خونی کی گئی، بنو نذیر کی بے خونی کی گئی، بنو قریظہ کو کس طرح جب انہوں نے جنگ خندق کے موقع پر وعدہ خلافی کی تو جو لڑنے والے تھے 700 مرد ان کو قتل کر دیا گیا جب انہوں نے وعدہ خلافی کی۔ بنو قینقاع بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا، وہ خیبر چلے گئے، پھر خیبر کی جنگ ہوئی، خیبر سے انہیں نکال دیا گیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہود کو جزیرۃ العرب سے نکال دو۔ حضرت عمر کے دور میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پورا ہوا، اور حضرت عمر کے دور میں یہود کو پھر جزیرۃ العرب سے نکال دیا گیا۔ مسلمانوں کو تو ان کے ساتھ دشمنی واضح ہے، عیسائیوں نے ان کو اتنا تباہ و برباد کیا، ہٹلر نے جو ان کے ساتھ کیا آپ کو پتہ ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں 2 واقعات کا ذکر کیا ہے جو قرآن سے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے واقعات ہیں، اور اللہ بتاتے ہیں جب کوئی فتنہ فساد کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کس طرح اس سے بدلہ لیتے ہیں۔ اب آخر میں اللہ کیا فرماتے ہیں 2 واقعات بیان کر کے۔ دونوں دفعہ یہودیوں نے بڑے فساد کیے، کہتے ہیں جو پہلی دفعہ جو ان کے اوپر جالوت مسلط ہوا تھا اس کی وجہ یہ تھی انہوں نے اللہ کے نبیوں کو شہید کیا تھا۔ اللہ کے نبی حضرت شاہیہ تھے یا کون تھے علیہ السلام، تو ان کو انہوں نے بے دردی کے ساتھ جب شہید کیا تھا تو اللہ کا غضب ان پر طاری ہوا تھا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ دوسرا جو فساد انہوں نے کیا اور پھر ان کے اوپر اللہ نے دشمن مسلط کر دیے جس کا ذکر ہو رہا ہے، کہتے ہیں یہ جب حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی سازش کی تو ٹیٹس نامی بادشاہ تھا، اس بادشاہ کو اللہ نے ان کے اوپر مسلط کر دیا اور اس نے کشتوں کے کشتے لگا دیے یہود کی، وہ اس نے مار ماری اور وہ ان کو تباہ و برباد کیا کہ جس کی مثال نہیں ملتی، لاکھوں یہودی تحقیق کر دیے۔ اور اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں 2 واقعات بیان کرنے کے بعد، 2 دفعہ یہود نے فساد کیا، 2 دفعہ اللہ نے کڑی سزا دی۔ اللہ فرماتے ہیں عسیٰ ربکم ان یرحمکم، شاید کہ تمہارا رب تم پر ابھی بھی رحم کر دے۔ اللہ کی تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، تم جب اللہ کے نافرمانی کرتے ہو، اللہ کو للکارتے ہو تو اللہ تمہیں سزا دیتے ہیں۔ اگر تم آئندہ اللہ کو نہیں للکارو گے تو اللہ تمہیں معاف کر دیں گے، جو مسلمان ہوگا اللہ اس کا اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ کی کوئی تم سے دشمنی نہیں ہے، اللہ قریب ہے، شاید کہ اللہ تم پہ رحم کر دے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، لیکن یاد رکھو اگر تم لوٹے تو ہم بھی لوٹیں گے۔ کیا مطلب؟ اگر تم نے تیسرا فساد کیا تو پھر ہم بھی تمہیں سزا دیں گے۔ جیسے میں نے مثالیں پیش کی کہ اسلام آنے کے بعد بھی یہودیوں کی بے خونی کی گئی، جب انہوں نے فساد کیا تو ان کی بے خونی ہوئی۔ آپ کہیں گے کہ جی آج یہودی جو ہیں وہ غالب ہیں اور آج ہر سازش اور فتنے کے پیچھے وہ ہیں اور آج سپر پاور بھی ان کے کنٹرول میں ہے۔ اصل میں اللہ کے حساب اور اللہ کے فیصلے ہم ان کو اپنے دنیا کے اوپر قیاس نہیں کر سکتے۔ اللہ کے ہاں بہت لمبے حساب ہیں۔ ابھی یہود کو غالب آئے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے،
50 60 سال 100 سال اتنا عرصہ ہوا. یہ عرصہ قوموں کی تاریخ میں اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اللہ کے ہاں ایک دن ہمارے 1000 سال کے برابر ہے. ابھی اللہ کے سال میں تو ایک دن بھی نہیں ہوا. یہ نہیں ہوتا اللہ کے حساب میں ایک بندے نے فساد کیا ساتھ ہی اللہ کی طرف سے سزا آ گئی. اللہ کی طرف سے ڈھیل ملتی ہے. مسلمانوں کے ہاں خرابیاں کب سے شروع ہو گئی تھی؟ بالکل شروع دور میں، خلافت کے شروع میں ہی، خلافت راشدہ کے دور میں ہی فساد شروع ہو گئے تھے. لیکن دیکھیں اللہ نے مسلمانوں کو کتنا لمبا عرصہ غلبہ دیے رکھا. کتنے 100 سال کے بعد پھر سقوط بغداد ہوا اور پھر دیگر، ورنہ مسلمان غالب بھی رہے ہیں لمبے عرصے تک. ترکی کی خلافت کے سقوط تک مسلمان غالب بھی رہے ہیں. حالانکہ مسلمانوں میں خرابیاں کتنے عرصہ پہلے آ چکی تھی. تو اللہ کے ہاں فوری فیصلے نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں. جب وقت آتا ہے تو اللہ کی طرف سے سزا آتی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تم پر ابھی بھی رحم کر سکتا ہے اگر تم اپنی اصلاح کر لو. لیکن اگر تم لوٹو گے، تم دوبارہ فساد کرو گے، عدنا، ہم بھی دوبارہ لوٹیں گے، ہم بھی دوبارہ تمہیں سزا دیں گے. یہودیوں پر اللہ کا ایسا کوڑا برسے گا کہ اگر وہ اسی طرح سازشیں کرتے رہے اور اللہ رب العالمین کو للکارتے رہے. اور یہ چیز صرف یہودیوں کے ساتھ نہیں ہے، عیسائیوں کے ساتھ بھی ایسا ہوگا. اور اگر مسلمان بھی اللہ کے نافرمانی کرتے رہے، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا اور ایسا ہی ہوتا رہا ہے. اس میں سبق ہے ہمارے لیے، ہمیں اس پوری تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا کے رکھا ہے. یہ تو دنیا کی سزا ہے. دنیا کی سزا کے بعد پھر آخر میں جہنم، وہ تو ہمیشہ کے لیے سزا ہے. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. اور اگر ہمیں اصلاح کرنی ہے، ہمیں تو کیسے اصلاح کرنی ہے؟ اللہ نے ہمیں نسخہ کیمیا دیا ہے، قرآن. إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے اس رستے کی طرف جو سب سے سیدھا ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور یہ مؤمنین کو بشارت دیتا ہے جو نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کے ہاں اجر کبیر ہے. اور یہ بھی بتاتا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہ لائیں، اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. تو یہ اس سورت کے 2 ناموں کی میں نے آپ کو وجہ بیان کر دی. اس سورت کا ایک نام سورۃ الاسراء، کیونکہ اس میں اسراء اور معراج کا واقعہ ہے پہلی آیت میں، اور اس سورت کا نام سورہ بنی اسرائیل. اس میں بنی اسرائیل کا اللہ نے یہ واقعہ بیان کیا، جس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہم سبق سیکھیں کہ ہم اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کریں تو اللہ ہمیں غلبہ عطا کریں گے. اللہ ہم سے راضی ہوں گے. دنیا میں بھی اللہ ہمیں غلبہ عطا کریں گے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازیں گے. لیکن اگر ہم یہودیوں کی طرح اللہ کی نافرمانی کریں گے، فتنہ فساد کریں گے، تو وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، تم لوٹو گے تو اللہ فرماتے ہیں ہم بھی لوٹیں گے، ہم بھی تمہیں سزا دیں گے. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے رویے بیان کیے ہیں کہ لوگوں کے 2 طرح کے رویے ہوتے ہیں. ایک رویہ، بعض لوگ ہیں جن کا مطمع نظر، جن کی انتہا دنیا اور دنیا کی نعمتیں ہوتی ہیں، ان کی زیادہ سے زیادہ توجہ دنیا تک جاتی ہے. اور دوسرے لوگ ہیں جو دور رس ہوتے ہیں، جو دور اندیش ہوتے ہیں، جو عقل مند ہوتے ہیں، جن کی توجہ صرف عارضی دنیا پر نہیں ہوتی، وہ اللہ سے آخرت اور ایمان اور اللہ سے اس کے تعلق ہوتے ہیں. اللہ نے 2 لوگوں کا ذکر کیا ہے، 2 قسم کے لوگوں کا. دنیا میں دونوں قسم کے لوگ، اللہ نے دونوں قسم کے لوگوں کا ذکر کیا اور ان کا انجام ذکر کیا. اللہ فرماتے ہیں من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا. اللہ فرماتے ہیں ان دونوں قسموں میں سے پہلی قسم کیا ہے؟ پہلی قسم کے لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے عاجلت مانگتے ہیں. عاجلت کسے کہتے ہیں؟ دنیا کو. دنیا کا نام ہے عاجلہ. عاجلہ جلد آنے والی، پہلے آنے والی. اور عاجلہ کے مقابلے میں جو دوسری زندگی ہے اس کو آخرہ کہتے ہیں، بعد میں آنے والی، جس میں اللہ کی طرف سے سزا ملے گی. جو اصل سزا ہے وہ بعد میں ملے گی، جلدی نہیں ملے گی.
یا اللہ کی طرف سے جو نعمتیں آئیں گی جو اصل نعمتیں ہیں، اگرچہ انسان کو انسان کے اعمال کے نتیجے میں سزا یا نعمتیں جلدی بھی مل جاتی ہیں دنیا میں، لیکن وہ اصل نہیں ہوتی، وہ عارضی ہوتی ہیں۔ نعمتیں ہوں یا سزا ہو وہ تھوڑی ہوتی ہے، سزا ہو نعمتیں ہوں وہ بھی تھوڑی ہوتی ہیں، اصل سزا آخرت میں ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے دنیا کو عاجلہ کہتے ہیں، جلد آنے والی، پہلے آنے والی۔ جو عاجلہ چاہتا ہے، دنیا چاہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو جلدی دے دیتے ہیں، لیکن دو شرطیں بیان کی ہیں اللہ نے۔ اللہ فرماتے ہیں جو عاجلہ چاہتا ہے ہم اس کو جلدی دے دیتے ہیں دنیا میں، ما نشاء، جو ہم چاہیں، جو ہم چاہیں اتنی دیتے ہیں، بندے کے طلب کے مطابق نہیں ہم دیتے۔ اگر ایک بندہ اللہ سے دنیا مانگتا ہے، دنیا کی مال و دولت، دنیا کا اقتدار، دنیا کی نعمتیں مانگتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو دے دیتے ہیں، لیکن کتنا دیتے ہیں؟ جو ہم چاہیں اتنا دیتے ہیں۔ جتنا وہ مانگے ضروری نہیں اللہ اتنا دیں، اللہ اتنا بھی دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں، اور اللہ اس سے کم بھی دے سکتے ہیں۔ اور دوسری شرط بتائی لمن نرید، جس کے لیے ہم چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو ہم سے دنیا مانگتا ہے ہم دنیا دے دیتے ہیں۔ کتنی دیتے ہیں؟ یہ اللہ کی مرضی ہے، جتنی اللہ چاہتے ہیں اتنی دیتے ہیں، جتنی مانگی اتنی دے دیں، اس سے زیادہ دے دیں، اس سے کم دے دیں، اللہ سے کون سوال کر سکتا ہے؟ لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ دیتے کس کو ہیں؟ جس کو ہم چاہتے ہیں اس کو دیتے ہیں، جس کو نہ گویا کہ جس کو اللہ نہ چاہیں اس کو نہیں دیتے۔ یعنی کیا پتہ لگا؟ جو اللہ سے دنیا مانگتا ہے تو اللہ چاہیں تو دیں، چاہیں تو نہ دیں، چاہیں تو اللہ بالکل اس کی دعا، اس کے یہ طلب اللہ رد کر دیں، بالکل بھی نہ دیں، چاہیں تو اللہ دے دیں، اور اگر دیں بھی تو اللہ اپنی مرضی سے دیں گے، مانگنے والے کی مرضی سے نہیں دیں گے۔ ممکن ہے جتنی مانگ رہا اتنی دے دیں، ممکن ہے زیادہ دے دیں، ممکن ہے کم دے دیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ دے ہی نہ، جس کو ہم چاہتے ہیں دے دیں۔ اچھا، یہاں جو دنیا مانگے، یہاں اس کے لیے کسی کوشش کا، کسی تگ و دو کا ذکر نہیں ہے۔ جو اللہ سے دنیا مانگتا ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کے لیے تگ و دو بھی کرتا ہے، یعنی گویا کہ پتہ لگا کہ دنیا صرف خواہش پر، صرف مانگنے پر بھی مل جاتی ہے۔ دنیا کے لیے لازمی نہیں ہے انسان کوشش کرے۔ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوشش کے بعد ملتی ہے، جو بندہ محنت کرتا ہے دنیا کے اندر اس کو دنیا کی نعمتیں ملتی ہیں، لیکن یہ اللہ کا کوئی پکا اصول نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کوشش کرے اسے ہی دنیا ملے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سر توڑ کوشش کرتے ہیں، انہیں نہیں ملتی دنیا، اور بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے کچھ بھی کوشش نہیں کی ہوتی، ان کے لیے جو ہے وہ دنیا جو ہے، دنیا کی نعمتیں ان کے لیے بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں ایسے لوگ ہیں جو ممکن ہے کہ 12 گھنٹے، 16 گھنٹے مزدوری کرتے ہیں شدید گرمی میں، لیکن انہیں بہت تھوڑی اجرت ملتی ہے۔ اور ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوتے ہیں، جن کا اپنا کوئی محنت نہیں ہوتی، اگر اللہ ان کو بادشاہوں کے گھر میں پیدا کر دیں، اللہ ان کو مالداروں کے گھر میں پیدا کر دیں، ان کی کسی شخص کا کسی کے گھر میں پیدا ہونا، اس میں اس کا اپنا تو کوئی کمال، اپنی تو اس میں اس کی کوئی چاہت نہیں ہے کہ میں نے بادشاہ کے گھر میں پیدا ہونا ہے۔ اللہ نے جس کو جہاں بھیجنا ہے اللہ نے بھیجنا ہے، بلکہ بادشاہ کے گھر میں پیدا ہونا ہے کہ کسان کے گھر میں پیدا ہونا ہے، صرف یہی انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ انسان کے اختیار میں تو یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ اس کو انسان بنائے۔ اللہ کسی کو سور بنا دے، کسی کو اللہ بندر بنا دے، کسی کو اللہ تعالیٰ حشرات رینگتے ہوئے کیڑے بنا دے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ انسان بندہ اپنی مرضی سے نہیں بنتا۔ کجا یہ کہ بندہ کہے جی میں نے فلاں بادشاہ کے گھر میں پیدا ہونا ہے، میں نے امریکہ میں پیدا ہونا ہے، میں نے فلاں مالدار ملک میں پیدا ہونا ہے، میں نے مالدار ماں باپ کے ہاں پیدا ہونا ہے۔ یہ انسان کی اپنی چوائس نہیں ہے۔ اگر ایک انسان مالدار ماں باپ کے ہاں پیدا ہو جائے تو آپ سمجھیے منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوتا ہے، اور انسان کی کوئی محنت نہیں ہوتی ہے اس میں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا بن مانگے بھی مل جاتی ہے، محنت کے بغیر بھی مل جاتی ہے۔ محنت کرنا شرط نہیں ہے،
اس میں عام طور پہ محنت کرنے سے ملتی ہے، لیکن محنت کے بغیر بھی مل جاتی ہے، صرف خواہش پر بھی مل جاتی ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ انسان خواہش کرے، محنت کرے، اللہ چاہے نہ اللہ دے ہی نہ اس کو۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اگر کوئی خواہش کرے اللہ اس کو خواہش کے مطابق دیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جتنی اس نے خواہش کی اتنی دیں، اللہ تھوڑی دیں زیادہ دیں، اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن یہ سب باتیں ہیں دنیا کی حد تک۔ آخرت اللہ فرماتے ہیں ثم جعلنا له جہنم، ایسے شخص کے لیے آخرت میں جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جو دنیا چاہتا ہے وہ بغیر مانگے، وہ بغیر محنت کا بھی مل سکتی ہے، اللہ چاہے تو ملے چاہے تو نہ ملے، اور جتنی چاہیں اتنی ملے گی۔ لیکن جو اللہ سے آخرت نہیں مانگتا، صرف دنیا مانگتا ہے، اس کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے، جہنم کے علاوہ کوئی نعمت نہیں ہے آخرت میں۔ اس کے لیے آخرت میں لازماً آگ ہی آگ ہے، جو اصل زندگی ہے۔ یصلاھا مذموما مدحورا، وہ اس میں داخل ہوگا مذمت زدہ اور دھتکارا ہوا۔ آخرت میں تو ہر بندے نے، جو بندہ آخرت کو مانتا ہے وہ بھی میدان محشر میں اکٹھا ہوگا، جو آخرت کو نہیں مانتا وہ بھی میدان محشر میں اکٹھا ہوگا۔ یہ نہیں کہ جو نہیں مانتا آخرت کو وہ میدان محشر میں نہیں آئے گا، جو مانتا ہے صرف وہ آئے گا۔ ہر بندے نے میدان محشر میں پہنچنا ہے، بھاگ کر پہنچے گا۔ قیامت کے دن جب قبریں اکھاڑی جائیں گی تو بندہ دوڑ کر میدان محشر میں پہنچے گا، جو مانتا ہے وہ بھی، جو نہیں مانتا وہ بھی۔ لیکن پھر ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے جہنم کے علاوہ۔ ایک اور آیت میں اللہ فرماتے ہیں من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے، دنیا کی زیب و زینت چاہتا ہے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ہم اس کو اس کے اعمال جو نیک اعمال ہیں اس کا بدلہ دنیا میں دے دیتے ہیں۔ وہم فیہا لا یبخسون، دنیا میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ان کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، پانی کا گھونٹ بھی نہیں ملے گا آخرت میں، چھوٹی سے چھوٹی نعمت بھی نہیں ملے گی، کیونکہ انہوں نے اللہ سے آخرت مانگی نہیں۔ یہ ایک قسم ہے لوگوں کی جن کی انتہا دنیا کی نعمتیں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کافر، اگر کافر یہ تقاضا کرے، ایک مسلمان اللہ کا رسول کا کلمہ پڑھنے والا، اگر اس کا مطمع نظر بھی صرف دنیا ہو، اللہ نے یہاں کافر مسلمان کی بات نہیں کی، اللہ نے تو بات کی کہ جو بندہ دنیا کی خواہش کرتا ہے اس کی آخرت کی خواہش نہیں ہے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، آپ حیران ہوں گے کہ کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو خانہ کعبہ پہنچ کر اللہ سے صرف دنیا مانگتے ہیں۔ اور اللہ نے ذکر کیا قرآن میں، سورہ بقرہ میں اللہ نے حج کا ذکر کیا ہے، اور اللہ نے ذکر کیا ہے حج کے موقع پر بہت سے لوگ دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ نے وہاں بھی انہی دو لوگوں کو ذکر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، یہ خانہ کعبہ کی بات ہو رہی ہے حج کی، کہ لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، جو کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں دنیا دے دے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، یہ نہیں فرمایا میں ان کو دنیا دیتا ہوں کہ نہیں دیتا، یہاں اللہ نے بتا دیا چاہیں تو دیں چاہیں تو نہ دیں، لیکن فرمایا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، آگے والعیاذ باللہ۔ یہ ایک قسم ہے جو خانہ کعبہ جا کر بھی اللہ سے صرف دنیا ہی مانگتی ہے، اللہ تعالیٰ کاروبار میں ترقی ہو جائے، اللہ تعالیٰ بیماری دور ہو جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، آخرت کی کوئی پرواہ نہیں۔ اے اللہ تعالیٰ آخرت میں بخش دے، اے اللہ تعالیٰ جنت دے دے، اے اللہ جہنم کے آگ سے بچا، اے اللہ ہدایت دے دے، توفیق دے دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق دے، دین کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے، نمازی بنا، روزہ رکھنے والا بنا، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے ان لوگوں کو، پرواہ ہے تو صرف دنیا کی۔ یہ ایک قسم ہے لوگوں کی۔ اور دوسری قسم ومن اراد الآخرۃ، اور جو شخص ارادہ کرتا ہے آخرت کا، عاجلہ کے بالمقابل آخرہ، جو آخرت چاہتا ہے اللہ سے، دنیا اس کو ملتی ہے نہیں ملتی، اس کو دنیا کی زیادہ پرواہ نہیں ہے، اس کی اصل نظر آخرت پر ہے، وہ اللہ سے آخرت مانگتا ہے۔ وسعى لها سعيها، وہ اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے۔ دیکھیے یہاں اللہ نے کوشش کی شرط لگا دی، جو دنیا مانگتا ہے اللہ نے وہاں کوشش کی شرط بھی نہیں لگائی۔ کیا پتہ لگا کہ آخرت کوشش کے بغیر نہیں ملتی، صرف خواہش سے آخرت نہیں ملتی، دنیا صرف خواہش سے مل سکتی ہے، کوشش کے بغیر بھی۔ ایک بندہ
امیدیں لگا لے اللہ تعالیٰ مجھے کروڑوں دے دے، اربوں دے دے، ممکن ہے اللہ دے دے، بغیر محنت کے دے دے، ممکن ہے، اس کا امکان ہے کہ اللہ چھپڑ پھاڑ کے دے دے، محنت کے بغیر بھی دے دے۔ عام طور پہ اللہ تعالیٰ محنت کے ساتھ دیتے ہیں، کئی دفعہ اللہ چھپڑ پھاڑ کے دے دیتے ہیں۔ کسی شخص کی زمین سے خزانہ نکل آتا ہے، کسی شخص کی زمین جو ہے وہ کوڑیوں کے باؤ ہوتی ہے لیکن وہ بہت قیمتی ہو کر بک جاتی ہے۔ بہت ساری سینکڑوں صورتیں اللہ تعالیٰ کسی کو چھپڑ پھاڑ کے دے دیتے ہیں، صرف خواہش پر دے دیتے ہیں، محنت کے بغیر بھی دے دیتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، آخرت کبھی محنت کے بغیر نہیں ملتی۔ جو آخرت چاہے گا اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ کوشش بھی کرے، وسعى لها سعيها، وہ کوشش کرے اس کے لیے اپنی پوری کوشش، پہلی شرط، اور دوسری شرط وہ مؤمن اور مخلص بھی ہو۔ دو شرطیں۔ ایک بندہ کوشش کرتا ہے بہت زیادہ لیکن وہ دکھاوے کے لیے یہ کرتا ہے، کہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے دے، اللہ سے جنت مانگتا ہے، آخرت مانگتا ہے، اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے لیکن وہ کوشش اللہ کے لیے خالص نہیں ہے۔ نماز پڑھتا ہے، نماز میں وہ دعائیں بھی کر دیتا ہے لوگوں کی دیکھا دیکھی، ربنا ظلمنا انفسنا بھی پڑھ دیتا ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر بھی پڑھ دیتا ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا بھی پڑھ دیتا ہے، لیکن اس کی ساری کوشش، ساری نماز اور یہ سب کچھ دکھاوے کے لیے ہے، خلوص نہیں ہے اس کے اندر، تو اس کے لیے بھی نہیں ہے آخرت۔ دو شرطیں ہیں، ایک شرط کہ وہ مخلص ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ اللہ سے آخرت مانگے، صرف اللہ کی رضا چاہتا ہو، اور دوسری شرط ہے کوشش کرے اس کے لیے اپنی کوشش۔ اب ذرا دیکھیے اس کو اللہ بدلہ کیا دیتے ہیں۔ پیچھے اللہ نے کوشش کا ذکر نہیں کیا، اخلاص کا ذکر نہیں کیا، پیچھے اللہ نے فرمایا کہ مشروط ہے، میں چاہوں تو دوں، چاہوں تو نہ دوں، لیکن پھر آخرت نہیں ہوگی۔ یہاں اللہ جو آخرت مانگتا ہے، اللہ نے دو شرطیں تو بیان کر دیں، کوشش کرے پوری کوشش اور اخلاص، اللہ نے مشروط نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ان لوگوں کی کوشش قبول کی گئی ہے، یعنی ان لوگوں کو آخرت مل کر رہے گی اگر دو شرطیں پائی جائیں۔ ایک بندہ اللہ سے خواہش کرے اللہ مجھے آخرت چاہیے، اور اس اخلاص بھی اس میں ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرے، اور وہ اپنی کوشش بھی کرے، جتنی اس سے کوشش ہو سکتی ہے اتنی کوشش بھی کرے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا چاہوں تو دوں، چاہوں تو نہ دوں، جس کے لیے میں چاہوں گا دوں گا، اللہ نے فرمایا میں دے کر رہوں گا۔ حالانکہ اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، لیکن اللہ نے یہ اپنے فضل و کرم سے اپنے اوپر یہ چیز مقرر کی ہے، جو مجھ سے آخرت مانگے گا اس کے لیے اپنی پوری کوشش کرے گا اور اخلاص کے ساتھ کوشش کرے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو آخرت دوں گا، اللہ کا وعدہ ہے، دے کر رہوں گا۔ ایک بندہ اللہ سے جنت مانگتا ہے، اس کے لیے اخلاص کے ساتھ اور کوشش کرتا ہے، جتنی کوشش اس کی اپنی ہے، دنیا میں نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے لیے صدقہ خیرات کرتا ہے، جو اللہ کے احکامات ہیں اپنی سی کوشش کرتا ہے، تھوڑی ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے، کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی کوشش قبول کر لی گئی ہے، مشروط نہیں ہے اللہ کے ہاں، ان کو آخرت مل کر رہے گی۔ یہ جو لفظ ہے نا وسعى لها سعيها، یہ بڑا اہمیت والا ہے، اس کے لیے کوشش کرنا۔ کئی لوگ کیا کرتے ہیں، کئی لوگ بڑے خلوص سے، بڑے جذبے سے اللہ سے آخرت مانگتے ہیں۔ بعض دفعہ وہ دیکھتے ہیں کسی اچھی تلاوت کرنے والے کو، کئی لوگ میں نے دیکھا تو وہ بڑا خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو اس کی کتنی اچھی تلاوت ہے۔ کسی اچھے قاری کو، امام کعبہ کو تلاوت کرتے سنتے ہیں، کسی مصری قاری کو، کسی بڑے قاری کو، کسی حافظ کو دیکھتے ہیں کہ وہ جہاں سے چاہتا ہے قرآن پڑھتا ہے اور بڑے خوبصورت انداز سے پڑھتا ہے۔ کسی کا واعظ سنتے ہیں تو وہ رشک کرتے ہیں کہ دیکھو اس بندے کے پاس کتنا علم ہے، اور بڑے دل سے، ان کے دل سے دعا اٹھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ سعادت دے دے حفظ کی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن پڑھنے کی، خوبصورت پڑھنے کی سعادت دے دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی علم دے دے۔ کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ کروڑوں اربوں صدقہ کر رہا ہے، یہاں بھی صدقہ کر رہا ہے، یہاں بھی صدقہ کر رہا ہے، ہر جگہ اس کے مال کی برکت پھیلی ہوئی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں بھی خیال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کاش ہمیں اس طرح بنا دیتا۔ لیکن بعض دفعہ ہم خواہش کرتے ہیں، خلوص کے ساتھ خواہش کرتے ہیں، لیکن کوشش نہیں کرتے۔ جو لوگ صرف خواہش کرتے ہیں، خلوص سے کوشش نہیں کرتے، ان کو بھی آخرت نہیں ملتی۔
میں نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ وہ جب دیکھتے ہیں کہ جی فلاں کا بچہ حافظ ہے اور بڑا اچھا حافظ ہے، فلاں اچھا قرآن پڑھ رہا ہے، فلاں اچھا عالم ہے، فلاں اچھا صدقہ کرتا ہے، وہ خواہش کرتے ہیں بڑے خلوص سے کاش کہ ہم بھی ایسے کریں، لیکن وہ ایسا کر سکتے ہیں، کرتے نہیں ہیں۔ اس کے لیے جو قربانی دینی پڑتی ہے دیتے نہیں ہیں۔ یہ خواہش تو بڑی کر دیتے ہیں کہ دیکھو جی فلاں کا بچہ حافظ ہے، فلاں اچھا جو ہے وہ قرآن پڑھ رہا ہے، فلاں کو کتنا دین کا پتہ ہے۔ حالانکہ یہ کام وہ خود بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ اس کے لیے جو کوشش کرنی چاہیے کوشش نہیں کرتے۔ وہ ساری کوشش ان کی مادیت پرستی کے لیے ہے، ان کی ساری محنت جو ہے وہ دنیا کے لیے ہے، کاروبار، دنیا، ساری توجہ اس کے لیے ہے۔ کسی نیک شخص کو دیکھتے ہیں، دل میں ان کی خواہش آتی ہے کاش کہ ہم بھی اس طرح ہوتے، اس خواہش سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یاد رکھیے۔ ایک انسان خواہش کرے، صحابہ کرام کے واقعات پڑھے، اتنا ایمان، اتنا تقوی، اتنی قربانی، انسان خواہش کرے کاش کہ اللہ ہمیں بھی حضرت خالد بن ولید جیسا بنا دیتا، اللہ ہمیں بھی حضرت ابوبکر جیسا بنا دیتا، اللہ ہمیں بھی ابو طلحہ جیسا بنا دیتا، جنہوں نے اپنا قیمتی ترین باغ اللہ کے حضور صدقہ کر دیا جب انہوں نے آئے سنے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ خواہش تو ہم کر لیتے ہیں لیکن ہم اس کے لیے عملاً کچھ بھی نہیں کرتے۔ ہمارے پاس رقم موجود ہے، ہم نہیں اللہ کے راستے میں دیتے، ہمارے پاس وقت ہے، ہم اللہ کے راستے میں، ہم اللہ کے لیے دین نہیں سیکھتے، ہماری اولاد ہے، ہم انہیں دین نہیں سکھاتے۔ دین سکھائیں گے تو وہ انگریزی کیسے پڑھیں گے، وہ دنیا میں ترقی کیسے کریں گے، دنیا میں بھی تو آگے بڑھنا ہے، دنیا میں بھی تو زندگی گزارنی ہے۔ تو بعض دفعہ ہم صرف خواہش کرتے ہیں لیکن وسعی لہا سعیہا، جتنی اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کوشش نہیں کرتے۔ تو پھر آپ کو بتاؤں، پھر یہ نہیں ملتی یہ نعمتیں اللہ کی طرف سے۔ لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں، جو کوشش کرتا ہے، اپنی کوشش کرتا ہے، اس سے ہو نہیں پاتا۔ ایسا بندہ تھوڑی کوشش بھی کرے، اللہ اس کی کوشش میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ انسان کی اچھی خواہش ہونی چاہیے اور اخلاص ہونا چاہیے اور کوشش، انسان اس راستے پر چل پڑے۔ انسان اپنے آپ کو، انسان کہتا ہے کہ میں نے دیکھے کسی کو کہ وہ دین کے اندر لگا ہوا ہے، میں نے بھی جو ہے نا وہ دین کے اندر، تبلیغ کے اندر، تعلیم و تعلم کے اندر میں نے بھی لگنا ہے۔ انسان اپنا وقت فارغ کرتا ہے، عمر زیادہ ہے، اب اس سے پڑھا جاتا ہے نہیں پڑھا جاتا، لیکن وہ لگا ہوا ہے۔ جو لگ جاتا ہے نا اس کو اللہ دے دیتے ہیں۔ چاہے انسان اپنی سی کوشش کرے، انسان سے بہت زیادہ کوشش نہ بھی ہو، جو اس راستے پر چل پڑتا ہے وہ کامیاب ہو ہی جاتا ہے۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صرف خواہش سے کچھ نہیں ملتا۔ کچھ لوگ ہیں کہ بعض دفعہ بڑے دل سے خواہش کرتے ہیں کہ جی اللہ ہمیں جنت دے دے، ہم بھی جنتی ہوں، ہم بھی صحابہ کرام کی طرح ہوں، ہم بھی فلاں سلف صالحین کی طرح ہوں۔ بعض لوگوں کی صرف خواہش ہوتی ہے، عمل نہیں ہوتا۔ اللہ نے ایسے لوگوں کو شدید تنقید کی ہے قرآن میں۔ اللہ کہتے ہیں یہ یہودیوں کا کام ہے۔ لیس بامانی، اللہ نے قرآن میں جنت کا ذکر کیا اور اللہ فرماتے ہیں کہ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، یہ تمہیں تمہاری خواہش سے نہیں ملے گی، نہ تمہیں تمہاری خواہش سے ملے گی۔ یہ خواہشیں تو یہودیوں نے بڑی کی، یہودی بھی کہتے تھے، آج بھی کہتے ہیں جنت میں صرف ہم جائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں خواہش ہی ہے نا، منہ کی بات ہی ہے نا، کیا خواہش کرنے سے ایک بندہ جنت میں چلا جائے گا؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تم سمجھتے ہو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، ابھی تک تمہارے اوپر پرانے لوگوں کی مثالیں نہیں آئیں۔ پرانے لوگوں نے جو قربانیاں دی تھی تمہیں بھی وہ قربانی دینی ہوگی۔ مستهم البأساء والضراء، انہیں سختیاں آئیں، تنگیاں آئیں، وزلزلوا، انہیں ہلایا گیا، جھنجھوڑا گیا، سخت آزمائش ہوئی۔ حتی یقول الرسول، اتنی آزمائش ہوئی کہ رسول وہ پکار اٹھے کہ اے اللہ آزمائش بہت زیادہ ہو گئی ہے، متی نصر اللہ، اے اللہ اب مدد کب آئے گی؟ رسول پکار اٹھے، اتنی آزمائش ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں الا ان نصر اللہ قریب، خبردار اب مدد آنے والی ہے۔ جب آزمائش بہت سخت ہو جاتی ہے نا اور انسان لگا رہتا ہے ثابت قدمی کے ساتھ، اور جب تقریباً انسان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگتا ہے نا، وہ وقت ہوتا ہے، اصل میں انسان اس وقت مایوس ہو رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ وقت ہوتا ہے اللہ کی مدد آنے کا۔ اور ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے، جنت ایسے لوگوں کو اللہ نے دینی ہے۔ جنت سستی نہیں ہے اللہ کی، جنت کے لیے خواہش، خلوص اور پوری کوشش اپنی۔ اور جو بندہ جنت کے لیے خواہش کرتا ہے خلوص کے ساتھ اور کوشش بھی کرتا ہے، اللہ اس کی جنت کے ساتھ ساتھ دنیا بھی بنا دیتے ہیں، اللہ اس کی دنیا بھی بنا دیتے ہیں۔ اللہ یہ نہیں کہتے
کہ دنیا میں تمہیں جو نعمت آ رہی ہے وہ بھی نہ لو، ہاں جو ناجائز طریقے سے آ رہی ہے وہ نہیں لینی چاہیے۔ اور اللہ یہ بھی نہیں کہتے کہ تم اللہ سے دنیا نہ مانگو، اللہ کہتے ہیں اللہ سے صرف دنیا نہ مانگو، اللہ سے دنیا مانگ سکتے ہو، بلکہ مانگنی چاہیے، لیکن ساتھ آخرت مانگنی چاہیے جو اصل زندگی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت رکھی تھی، کچھ لوگ حج کے موقع پر بھی صرف دنیا مانگتے ہیں، اللہ نے فرمایا ان لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور اللہ نے دوسرے لوگوں کا ذکر کیا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ یہ بہت گہری آیتیں ہیں دونوں، ان آیتوں کو ہر وقت اپنے سامنے رکھیں۔ یہ دو گروہ ہیں لوگوں کے، دو طریقہ کار ہیں، لوگ یا پہلے گروہ میں شامل ہوں گے یا دوسرے گروہ میں شامل ہوں گے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے ہم نے کس گروہ میں شامل ہونا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں بہت سارے حلال و حرام بیان فرمائے ہیں، اللہ نے کن چیزوں کا حکم دیا، اللہ نے کن چیزوں سے روکا، اللہ نے 8-10 احکامات اکٹھے بیان کر دیے ہیں۔ وقت نہیں ہے کہ میں ان کی تفصیل بیان کروں، میں صرف ان کو ذکر کر دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، توحید شرک سے بچنا، اللہ نے اس کا حکم دیا۔ والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا، اور یہاں بڑا زور ہے والدین کے ساتھ احسان کرنے پر۔ اللہ فرماتے ہیں دونوں والدین یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو، خاص طور پہ جب بوڑھے ہوں تو ان کو ضرورت ہوتی ہے، جب جوان ہوں تب تو وہ والدین کی، تب تو وہ اولاد کے لیے چھاؤں بن کر اولاد کو نواز رہے ہوتے ہیں، ان کو ضرورت تب پڑتی ہے جب وہ خود بوڑھے ہوتے ہیں۔ جب دونوں بوڑھے ہو جائیں، ان میں سے کوئی بوڑھا ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں تم نے انہیں اف بھی نہیں کہنا، منہ سے اف کا کلمہ نہیں نکالنا، ڈانٹنا نہیں ہے، اور ان سے جب بھی بات کرنی ہے بڑی عزت کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرنی ہے، اور ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں اللہ کے حضور، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان پر اس طرح رحم کر جس طرح انہوں نے بچپن میں ہماری بہت اچھی تربیت کی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنے مال میں سے قریبی لوگوں کا، مسکین کا، مسافر کا حق نکالنا چاہیے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ انسان کا احسان نہیں ہے جو انسان اپنے مال سے نکالتا ہے۔ ہم اپنے مال سے کوئی صدقہ نکالیں، ہم قریبی شخص کو دیں، کوئی ہمارا عزیز ہو اس کو دیں، مسکین کو دیں، مسافر کو دیں، ہم احسان سمجھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ احسان نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ حق ہے اس کا، وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، قریبی کو اس کا حق دو اپنے مال میں سے۔ یعنی اگر میرے رشتہ داروں میں کوئی بندہ مستحق ہے تو میرے مال میں اس کا حق موجود ہے، اگر میں نہیں دوں گا گویا کہ میں اس کی حق تلفی کر رہا ہوں۔ اللہ ہمیں یہ تصور دیتے ہیں، ہم اس کو احسان سمجھتے ہیں، اور یاد رکھیں جو بندہ اس کو احسان سمجھتا ہے وہ اس کا قبول ہی نہیں ہوتا۔ جو بندہ صدقے کو احسان سمجھے، قریبی شخص پر صدقہ کرنے کو، غریب پر صدقہ کرنے کو، مسافر پر صدقہ کرنے کو احسان سمجھے، تو یہ تو پھر الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم، جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں پھر احسان نہیں جتلاتے، ان کو ان کا اجر ملتا ہے، اور جو احسان جتلاتے ہیں، جو احسان سمجھتے ہیں، ان کو تو اجر نہیں ملتا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اے ایمان والو اپنے صدقوں کو باطل نہ کرو احسان جتلا کر، تکلیف دے کر۔ جو احسان جتلاتے ہیں یا احسان سمجھتے ہیں گویا کہ وہ اپنے صدقوں کو باطل کر دیتے ہیں، ان کو ان کے صدقے کا کوئی ثواب نہیں ہوتا، گناہ ہوتا ہے۔ تو اصل تصور اسلام کا کیا ہے کہ اگر میرے رشتہ داروں میں کوئی مستحق ہے، اگر میرے ارد گرد کوئی مسکین ہے، کوئی مسافر ہے جو مجھ سے تقاضا کرتا ہے، تو وہ در حقیقت میرے مال میں سے مجھ سے اپنا حصہ مانگ رہا ہے، اپنا حق مانگ رہا ہے، یہ اس کا حق ہے، یہ میرا حق ہے ہی نہیں۔ یا آپ یہ سمجھیں کہ کسی بندے نے آپ کے پاس مزدوری کی، اب اس کا حق ہے کہ آپ اس کو مزدوری دیں جو اس نے محنت کی ہے، اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ اس کا حق نہیں دیں گے۔ اس کو ہم حق سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم نے یہ ادا کرنا ہے، میں نے کسی سے قرض لیا ہے، اب میرے پاس اس کا حق ہے، مجھے اس کو واپس کرنا ہے، ہم اس کو تو حق سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر میرے رشتہ داروں میں کوئی ضرورت مند ہے، میرے مال میں اس کا حق ہے، وہ بھی واپس کرنا ہے، نہیں واپس کریں گے تو گویا کہ میرے پاس مال پورا پاک مال نہیں ہے۔ اگر میرے عزیزوں میں، میرے قریب کوئی غریب ہے، کوئی مسافر ہے، میں اس کو نہیں دے رہا تو گویا کہ میرے مال میں دوسرے کا حق موجود ہے اور میں نے وہ حق تلفی کی ہوئی ہے اس کی۔
پھر اللہ نے فضول خرچی سے روکا ہے اور فرمایا فضول خرچ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ انسان کو میانہ روی اختیار کرنی چاہیے، نہ صدقہ کرنے پہ بھی میانہ روی ہونی چاہیے، نہ انسان اتنا صدقہ کرے کہ انسان اتنا خرچ کرے کہ اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی انسان کے پاس نہ رہے اور بعد میں انسان حسرت کرے کاش کہ میں کچھ اپنے پاس رکھ لیتا۔ انسان کو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش آ جائے، انسان کو اتنا خرچ بھی نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ فرماتے ہیں انسان کو اپنے ہاتھ گردن میں باندھ بھی نہیں لینے چاہیے، یہاں بخل مراد ہے۔ نہ انسان اپنے ہاتھ پورے کھول دے کہ بعد میں حسرت کرے، اور نہ انسان بخل اتنا کرے کہ اس کی یہ کیفیت ہو جیسے اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں گردن کے ساتھ۔ یہ دونوں کیفیتیں قابل مذمت ہیں، انسان کو میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ پھر فرمایا کہ انسان کو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ فیملی پلاننگ اور جو اس قسم کی یہ جو ہم خرچے سے بچنے کے لیے جی ہم سے ان کی ذمہ داری نہیں پوری ہوگی، ہم ان کو کمائیں گے کھلائیں گے کہاں سے، اس نیت سے انسان فیملی پلاننگ نہیں کر سکتا۔ میں نے شاید کلاس میں بات ہوئی تھی، یہاں خشیۃ املاق اور پیچھے ہم نے 7ویں پارے میں لفظ پڑھا تھا ولا تقتلوا اولادکم من املاق۔ من املاق اور خشیۃ املاق میں فرق ہے۔ وہاں من املاق کا لفظ ہے کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، اور یہاں ہے اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ وہاں من املاق ہے، مفسرین کہتے ہیں، امام ابن کثیر فرق بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں دونوں میں فرق ہے۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق 7ویں پارے میں ہے، اس کا مطلب ہے اولاد کو پیدا ہونے کے بعد۔ اب تم کو کہ جی وہ پیدا تو ہو گئی ہے لیکن اب وہ ہمارے ساتھ ہمارے پاس پورا نہیں پڑ رہا، تو انسان اس کو قتل کر دے۔ عرب لوگ اپنی اولاد کو، بچیوں کو قتل کر دیتے تھے غیرت کی وجہ سے، اور بچوں کو بھی قتل کر دیتے تھے مفلسی کے ڈر سے، پیدا ہونے کے بعد بھی قتل کر دیتے تھے۔ اور یہ جو ہے ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، یہ پیدا ہونے سے پہلے ہے کہ تمہیں بعد میں ڈر ہو مفلسی کا ڈر بعد میں ہو اور تم پہلے ہی پلاننگ کر کے ان کو آنے ہی نہ دو۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے، امام ابن کثیر نے یہ فرق بیان کیا ہے، خشیۃ املاق اور من املاق کا، دونوں آیتیں قرآن کی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم انہیں بھی رزق ہم دیں گے، تمہیں بھی ہم رزق دیں گے۔ ان قتلہم کان خطئا کبیرا، انہیں قتل کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ زنا کے قریب نہیں جانا چاہیے انسان کو۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا انسان کو زنا نہیں کرنا چاہیے، کہا زنا کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ قریب جانے کا مطلب ہے کہ وہ چیزیں جو اصلاً تو زنا نہیں ہوتی لیکن زنا کے قریب لے جاتی ہیں، ہمیں وہ بھی منع ہے۔ مثلاً بے پردگی حقیقت میں تو زنا نہیں ہے، مرد عورت جو ہے نا وہ آپس میں اختلاط مرد و زن ہے، گپ شپ لگ رہی ہے، اب حقیقت میں تو یہ زنا نہیں ہے لیکن یہ زنا کے قریب جانا ہے، یہ ولا تقربوا الزنا کے منافی ہے۔ ایک بندہ جو ہے وہ فحش ناول پڑھتا ہے، فحش تصویریں دیکھتا ہے، اب یہ چیز اصلاً تو زنا نہیں ہے لیکن یہ زنا کے قریب جانا ہے، یہ چیز انسان کو زنا کے قریب لے جائے گی۔ انسان گھر میں جاتا ہے اجازت دیے بغیر داخل ہو جاتا ہے، دوسرے کے گھر میں جاتا ہے اجازت دیے بغیر داخل ہو جاتا ہے، عورتیں پردہ نہیں کرتی، خوشبو لگا کر نکلتی ہیں، یہ سب کے سب ولا تقربوا الزنا کے منافی ہے۔ یہ چیزیں اللہ نے صرف زنا کرنے سے منع نہیں کیا، وہ تو منع ہے ہی، زنا کے قریب بھی جانے سے منع کیا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ جس جان کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے قتل نہیں کرنا، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ یتیم کا مال نہیں کھانا چاہیے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ انسان کو وعدہ پورا کرنا چاہیے، وعدہ کے بارے میں انسان سے سوال ہوگا قیامت کے دن۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ انسان کو ماپ تول پورا کرنا چاہیے، انسان کو پورا ترازو پورا وزن کرنا چاہیے، وزنوا بالقسطاس المستقیم۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بہت بہتر ہے اور اس کا انجام بہت اچھا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ میں ماپ تول میں کمی کروں گا منافع زیادہ ہو جائے گا، اللہ فرماتے ہیں کوئی زیادہ نہیں ہوگا، سود سے مال بڑھتا نہیں، ماپ تول میں کمی کرنے سے مال بڑھتا نہیں، کم ہوتا ہے، ماپ تول پورا کرنے سے مال میں برکت پڑتی ہے، اور اس کا انجام اللہ فرماتے ہیں بہتر بھی ہے، اس کا انجام بھی اچھا ہے۔ پھر فرمایا ولا تقف ما لیس لک بہ علم، جس کا آپ کو علم نہ ہو اس کے پیچھے نہیں لگنا، جس بات کا پتہ نہ ہو وہ بات کرنی نہیں۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، کان، آنکھ، دل، ہر ایک کے بارے میں اللہ کے ہاں سوال ہوگا۔ اگر ایک انسان لا علمی میں بات کرتا ہے کوئی تو اللہ اس میں شدید ناراض ہوتے ہیں، انسان کو علم کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ پھر فرمایا ولا تمشی فی الارض مرحا، انسان کو زمین میں اکڑ کر نہیں چلنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو زمین پہ اکڑ کر چلتا ہے، اچھے کپڑے پہنے ہیں، قیمتی جوتے پہنے ہیں، اب وہ اکڑ کے چل رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں
کہ کیا تو زمین کو پھاڑ دے گا؟ کیا تو اتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ اب تو پاؤں مار کے زمین کو پھاڑ دے گا؟ تو زمین کو تو پھاڑ نہیں سکتا پاؤں مار کر. وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کیا تو اکڑ اکڑ کے گردن اکڑا کے اونچی کر کے چل رہا ہے؟ کیا تیرا قد پہاڑ سے اونچا ہو سکتا ہے؟ نہ تو گردن اکڑا کے پہاڑ سے اوپر ہو سکتا ہے، اور نہ تو زور زور سے تکبر کے ساتھ چلتے ہوئے تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے. پھر انسان کیوں قدم مار مار کے چلتا ہے تکبر سے؟ پھر انسان کیوں گردن اکڑا کے چلتا ہے جب نہ انسان زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ انسان بلندی میں پہاڑوں تک پہنچ سکتا ہے؟ اللہ کو تکبر شدید ناپسند ہے. جس کے دل میں رائی برابر تکبر ہو اس کے اوپر جنت حرام ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے کہ پچھلے زمانے میں ایک شخص تکبر سے چل رہا تھا، بڑی متکبرانہ چال چل رہا تھا. اللہ کو غصہ آیا، اللہ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا، وہ قیامت تک زمین میں دھنستا جائے گا. یہ اتنا بڑا جرم ہے اللہ کے نزدیک تکبر کرنا. یہ اللہ کی چادر ہے، اور یہ جو بندہ تکبر کرتا ہے گویا کہ اللہ سے اللہ کی چادر چھیننے کی کوشش کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ ساری باتیں جو ہیں اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں. اللہ نے تمہارے اوپر قرآن و سنت کی صورت میں ایک وحی اور حکمت کی بات اتاری ہے، اور پھر اللہ کنکلوڈ کرتے ہیں، خلاصہ بیان کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ. اگر تم اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بناؤ گے تو تمہیں جہنم میں ملامت زدہ ہو کر دھتکارا ہوا بنا کر ڈال دیا جائے گا. یہ جو اللہ نے سارے احکامات بیان کیے ہیں، یہ 10-15 احکامات ہیں. ان احکامات کی ابتدا بھی توحید سے ہو رہی ہے، شرک کے رد سے، اور اس کا اختتام بھی شرک کے رد پر ہو رہا ہے، جس سے پتہ لگتا ہے ہمارے دین کے سارے احکامات کا خلاصہ اصل میں سب سے بڑی نیکی توحید ہے، سب سے بڑا گناہ شرک کرنا ہے، اور ہمارا دین اس کا خلاصہ، اور اگر آپ کہیں کہ اس کا مغز جو ہے وہ توحید اور شرک کا رد ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں شرک سے بچائے. اللہ تعالی ہمیں ان احکامات پر کما حق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان. والروح